بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تمام تعریف ہر قسم کی حمد و ثناء صلی اللہ عز و جل کے لیے ہے، جس کے ذات کے جیسی کوئی ذات نہیں، جس کی صفات کی طرح کسی کی صفات نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں اپنے اسماء و افعال میں اکیلا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچایا، جس دین میں اللہ کے اسماء و صفات بھی ہیں اور اس پر ایمان لانے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا مکمل دین ہمیں عطا کیا، اور درود و سلام بھیجتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے مکمل اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا۔ حمد و صلوات کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ مختصر 2 دن کا علمی دورہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے متعلق آپ کی خدمت میں پیش ہے، جس میں سے آخری حصہ چل رہا ہے۔ عشاء تک انشاءاللہ جو ہے ہم یہ اپنا سلسلہ ختم کریں گے انشاءاللہ۔ کافی باتیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آ چکی ہیں۔ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بریکس سے پہلے جو بات بتائی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفات ہیں، جو 2 قسم کے ہیں، ذاتی اور فعلی، اور پھر مثالوں کے ذریعے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے یہ معلوم کیا کہ کون سا نام اللہ کا ذاتی ہے، یا کون سی صفت اللہ کی ذاتی ہے اور کون سی صفت فعلی ہے۔ بات رکی تھی الاستواء پر، کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، تو کیا یہ فعلی صفت ہے یا ذاتی صفت ہے؟ تو بہت سارے علماء نے یہی بات بیان کی ہے کہ یہ فعلی صفت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث قرآن کی آیتوں میں جب لفظ آیا کہ هو اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کیونکہ دیکھیے ذاتی صفت کی تعریف یا ڈیفینیشن ہم نے جو بیان کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے ہمیشہ سے جڑی ہوئی ہیں۔ وہ ذاتی صفت کس کو کہتے ہیں؟ وہ صفات جو اللہ کی ذات سے ہمیشہ سے جڑی ہیں، لا ينفك عنها، کبھی الگ نہیں ہوتی اللہ کی ذات سے، یعنی پہلے نہیں تھا اب تھا، اس کو ذاتی نہیں بولتے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو علماء نے کہا یہاں کیا اللہ کی ذات ہمیشہ سے عرش پر مستوی ہے ہمیشہ سے، یا قرآن سے پیدا کرنے کے ثم کا لفظ آتا ہے نا، ثم پھر آسمان و زمین کو اس نے 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ تو جب پھر عرش پر مستوی ہوا، اب مستوی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کہاں ہے؟ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ تو اس اعتبار سے علماء نے کہا کہ یہ فعلی صفت ہی ہے، اکثر علماء نے اس کو قرار دیا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ ذاتی فعلی دونوں بھی ہیں، بعض علم کہتے ہیں کیسے؟ ذاتی ہے کہ جب سے عرش پر مستوی ہے، اب ہمیشہ عرش پر مستوی ہے، کبھی الگ نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو عرش پر وہ مستوی ہوا جو اس نے خبر دی اللہ نے، کیونکہ ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ کی خبروں پر یقین کرنا، اللہ کی خبروں پر یقین کرنا۔ اور خبر پر یقین پر مجھے ایک اچھا جملہ یاد آ رہا ہے جو ہمارے ایک استاد نے ہمیں بتایا تھا، بتاؤ؟ دین اسلام کا مختصر تعارف، دین اسلام کا مختصر تعارف، دین اسلام کیا ہے؟ کہتے ہیں من اتا بالخبر بلا شک، میرا لیپ ٹاپ دیجیے، من اتا بالخبر، میں بتا دوں آپ کو جی،
ہاں نہیں سنیے، من آمن بالخبری بلا شک وامتثل بالطلب بلا شرک فقد اتی بالدین الاسلامی. بہت پیارا جملہ ہے. دین اسلامی کا خلاصہ ایک سینٹنس میں کہ آپ پورے دین پر عمل کریں گے. آپ اسلامی دین کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب دو چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. من آمن بالخبر بلا شک، جو خبر پر ایمان لائے بغیر شک کے. جو خبر پر ایمان، تھوڑی علمی بات ہے سمجھیں گے انشاءاللہ. جو خبر پر ایمان لائے بغیر شک کے، وامتثل بالطلب بلا شرک، اور بغیر ملاوٹ کے مطلوب چیز اس نے کی تو اس نے پورے دین پر عمل کر لیا. دوبارہ، من آمن بالخبر بلا شک وامتثل بالطلب بلا شرک. جس نے خبر پر، جو انسان خبر پر ایمان لائے بغیر، خبر کہاں ہے؟ وحی میں ہے، جس میں عقیدے آتے ہیں. پورے عقیدے کا پورا چیپٹر آتا ہے اس میں. دیکھیے، چلیے میں اور تھوڑا آپ کو اچھا سمجھانے کی یا ایزی سمجھانے کی کوشش کروں. جو دین ہے نا اسلام، دین اسلام، سن رہے نہیں سے بھائی؟ بریک چائے کھاؤ. چائے پیے نہیں پیے؟ الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے آپ کی چائے. شریعت جو ہے نا، دین اسلام، اس کے دو حصے ہیں. ایک عقیدہ، دوسرا عمل. صحیح ہے کہ نہیں؟ فرشتوں پر ایمان عقیدہ ہے یا عمل ہے؟ عقیدہ. نماز پڑھنا، قیامت پر ایمان لانا، اور زکوٰۃ دینا. پتہ ہے پورا دین دو حصوں میں ہے، اعتقادات، اعمال. عقیدہ اور عمل. عقیدہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے اپنی کتابوں میں اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کریں گے تو اس میں دو پارٹ آپ کو نظر آئیں گے. ایک عقیدے کا چیپٹر، دوسرا عمل. عقیدہ عمل دونوں چیزیں ہیں. دونوں صحیح، آپ کا دین صحیح. تو کہتے ہیں علماء، من آمن بالخبر، عقیدہ خبر ہے. ہمیں بتایا گیا اللہ ہے، اللہ عرش پر مستوی، اللہ کے نام ہیں، اللہ کے صفات ہیں، فرشتے ہیں، قیامت کا دن ہے، پیغمبروں کو بھیجا گیا ہے، کتابوں کو نازل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، رسول آئے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ خبریں ہیں. کیا ہے؟ من آمن بالخبر بلا شک، بغیر شک کے. جس کو خبروں پر، خبریں کون سی؟ نیوز نہیں دنیا کی ہے، اللہ کی خبریں، وحی پر ایمان ہو. وامتثل بالطلب بلا شرک، بغیر ملاوٹ کے مطلوب پر عمل کیا. مطلوب کیا ہے اس سے؟ ایک، اللہ کی عبادت کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو. نہ وہاں ملایا نہ یہاں ملایا، جس کو شرک بدعت بولتے دیکھیے ہم لوگ. نہ وہاں ملایا نہ یہاں، مطلب ایک اللہ کی خالص عبادت کیا، اور طریقہ کس کا اپنایا؟ خالص. اگر یہ دو کام کسی نے کر لیے، من آمن بالخبری بلا شک، بغیر شک کے خبروں پر ایمان لایا، اور مطلوب چیز اس نے کی جو اللہ نے اس سے طلب کی تھی، یہ کر بندے، یہ کر بندے، یہ کر بندے، بغیر ملاوٹ کے اس نے کر دیا، فقد اتی بالدین الاسلامی، پورے دین پر اس نے عمل کر لیا. ٹھیک ہے، چلیے. تو استوا کا مسئلہ کلیئر ہو گیا. تو اللہ اصل استوا کہتے ہیں نا، استوا جو فعلی صفت ہے، علماء کہتے ہیں ہاں، اس اعتبار سے بعض علماء نے ذاتی اس کو قرار دیا ہے کہ اللہ جب سے عرش پر مستوی ہے اس کے بعد سے کبھی اس سے الگ نہیں ہوا ہے، ہمیشہ عرش پر مستوی ہے اللہ تبارک و تعالی. چلیے، اور ایک بات یاد رکھیے، کیا؟ غیب کی جتنی چیزیں ہیں، غیبی امور، غیب کس کو بولتے ہیں؟ جو دکھتا نہیں، آنکھوں سے جو اوجھل ہے. فیوچر غیب، ماضی غیب نہیں. مان لو غیب بولے تو آئندہ جو آتا اس کو سمجھتے ہیں، جو ماضی میں جو ہو چکا ہے وہ غیب نہیں ہے. آنکھوں سے جو اوجھل ہے، جو آپ کو نظر نہیں آتا، اٹ از غیب. غیبی امور پر ایمان کیسے لانا؟ جتنا بتایا گیا ہے، وہی اسماء و صفات پر ایمان جیسے لانا ہے. غیبی امور پر کیسے ایمان لائیں گے ہم؟ جتنا بتایا گیا ہے بس. جنت، جہنم غیب ہے نا، نہیں دیکھے نا ہم لوگ، ایمان لائیں گے جتنا بتایا گیا. تو قبروں میں عذاب ہوتا. ارے ان کو عذاب ہوا تو بعض والوں کو ڈسٹرب نہیں ہوتا کیا؟ یہ بیکار کی باتیں ہیں. غیبی امور ہے، جتنا بتایا گیا اتنا ایمان لائی. اللہ عرش پر مستوی ہے،
آسمان دنیا پر اترتا ہے, بات کرتا ہے, آئے گا قیامت کے دن, فیصلے کرے گا, روزہ بات کرے گا, سورہ بقرہ سفارش کرے گی, جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں آپ ایمان لائیے, ایمان لائیے, ایمان لائیے. اعضاء جسمانی گواہی, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد. کیسے گواہی دیں گے؟ ہاتھ بولتا بھی کیا؟ غیب ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان لاؤ, آمن بالخبر, آپ خبر پر ایمان لاؤ, یہ خبر ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن منہ پہ مہر لگا کر ہاتھوں سے پیروں سے گواہی اور کلام ہوگا کہ انسان ان ہاتھوں سے کیا کیا, ان پیروں سے. سمجھ میں آیا؟ آگے بڑھیں. ایک بڑا نازک اہم مسئلہ, بعض وہ صفات جس کا ذکر نہیں آیا ہے, نہ اثبات نہ نفی, بعض ایسی صفات جس کا نہ ذکر نہیں ہے وحی میں کہ کیا یہ ہے اللہ کی ذات سے یا نہیں ہے نہیں ہے, دونوں بھی نہیں بتایا گیا ہے, اس کو ہم کیا کریں گے؟ جیسے مثال جہت, جہا سمجھتے ہیں؟ جہا کیا بولتے شیخ جہا کو؟ ہاں, ڈائریکشن. ڈائریکشن کیا قرآن اور حدیث میں ہے کہ ڈائریکشن اللہ کا؟ میں ڈائریکشن کی بات کر رہا ہوں, میں جو بول رہا ہوں وہ سنیے آپ. کیا یہ ایسا آیا جہا, اللہ ایک جہت میں ہے, بولتے ہیں جہت, جہا کو اردو میں کیا بولتے ہیں شیخ؟ سمت. ہاں, ارے لاؤ شیخ, جزاک اللہ خیر. شیخ خود دوسری چائے بھی پلاؤ. شیخوں کا خیال رکھو پلیز. ہاں, میرے دل سے دعائیں نکلیں گی انشاءاللہ. خیال رکھ رہے ہیں نہیں رکھ رہے ان کا؟ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہم, ان آگے نہیں ہے. آگے مطلب آگے ہے, قرآن میں بھی آگے, حدیث میں بھی آگے. کیا ہے وہ والذین اوتوا العلم, بتا دیا میں. چلیے, تو اگر یہ جہت ہے, جیسے جسم, اللہ کا جسم ہے. نہیں, ارے بولو رکھو بھائی. کیا لفظ آیا ہے جسم قرآن میں حدیث میں؟ نہیں ہے بول کے آیا. یہ کچھ ایسی ورڈز ہیں, سنیے, یہ باطل لوگ استعمال کرتے ہیں. کیا بولتے ہیں معلوم آپ کو؟ آپ بول رہے اللہ اوپر ہے, اس کا مطلب اللہ کو آپ ایک ڈائریکشن میں کر دیا. کیا بولتے ہیں معلوم؟ یہ باطل لوگ, باطل معلوم نہیں معلوم, اہل باطل. ہم اہل حق ہیں اللہ کے فضل سے. جس کا ایمان کتاب و سنت کی روشنی میں ہوگا وہ اہل حق ہیں. جس کا عمل کتاب اور سنت کی روشنی میں ہوگا وہ اہل حق ہیں. جس کا ایمان کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں ہے وہ اہل باطل ہیں. جس کا عمل کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں ہے وہ اہل باطل ہیں, کافر نہیں ہے. اچھا, اہل باطل کو کافر بولنا, وہ کل بولا تھا تو تکفیری. 10 سال رہنا پڑتا نہیں ہے, سمجھانا بولے تو ایک فلیٹ لے لینا پڑتا, ایک انکم دیکھ لینا پڑتا, رہ کے پورا سمجھانا پڑتا نہیں ہے. اسے آئے تھوڑا سمجھائے تھوڑا گیا, کیا کر سکتے, مسائل ہیں بہت ساری زندگی کے. نہیں, بہرحال اللہ کے لیے سمجھیے دین کو پورے. ہاں, تکفیری, تکفیری منہج کے بارے میں نہیں بولتے بولے, کہاں بولے ایسا؟ گمراہ فرقوں کے بارے میں بولتے بولے بیٹے, وہ بول رہے ہیں, ہم انشاءاللہ بغیر بولے نہیں جائیں گے. ڈونٹ وری, ڈونٹ وری, جسٹ ویٹ اینڈ لسن. نہیں, واچ کہاں ہے, لسن ہر جگہ, ویٹ اینڈ واچ. وہ تو اشارے فرقان والے ہیں, ہم بھی اسی مٹی کے بھائی. آپ جس مٹی کے ہو نا, میں بھی اسی دیش کا واسی ہوں, جس دیش میں جو ہے آپ اور ہم بستے ہیں. خوبصورت ہمارا دیش ہندوستان. بولنا نہیں بولنا؟ انڈیا از دا گریٹ کنٹری ان دا ورلڈ. صحیح ہے نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی, جان دو بات, حقیقت ہے نا, جھوٹ بول رہے ہیں ہم. انڈیا اچھا کنٹری ہے ہمارا, بہترین کنٹری ہے ماشاء اللہ. اللہ نہیں وہ نکو بولو, میں بول رہا ہوں جو وہ بولے تو دوسرا پھر. اس میں کوئی شک نہیں, ہمارا دیش بہت اچھا ہے, اور ہمارے دیش سے دشمنی یا اس دیش کی طرف کسی دشمن کی نظر, اللہ اس سے ہمارے دیش کی حفاظت کرے. یہ شانتی کا ملک, یہاں کے ہم واسی, ہندی ایسی چھے نہیں, اس دیش کی اللہ حفاظت کرے. یہ زمین, یہ آسمان, یہاں ہمارے پرکھوں نے, کیا تقریر نہ کرتے نہیں بولا, ہمارے پرکھوں نے یہاں زندگیاں گزاری ہیں, ہم بھی یہاں گزر رہے ہیں. بہت پیارا دیش ہے,
یہ ایک گلستان ہے. اور میں بولا کئی جگہ بولا, میں یہاں اوپن ہی بولے ہوں, میدانوں میں بولے ہوں, یہ میدان ہے. یہ پھر حق بولنے سے کس کے باپ کا ڈر, بولنا. یہ گلستان ہے, ٹھیک ہے. اس پر دشمنوں کی نظریں یا بری نظریں لگ کر جو ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ہماری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس دھرتی کی حفاظت فرمائے. چلیے بس کافی ہے نہیں. تو یہ اہل باطل کیا کرتے معلوم, آپ بولے سمجھو اللہ اوپر ہے, بولے صفت العلو اللہ کی, اللہ کی ذات اوپر ہے بولے, تو وہ لوگ کیا بولتے ہیں, آپ ڈائریکشن میں کر دیا اللہ کو, کیونکہ دیر آر ڈفرینٹ ڈائریکشن, اوپر نیچے, سامنے پیچھے, دائیں بائیں. آپ ایک طرف بول دیے دائیں نہیں ہے کیا اللہ, یہ مولویوں کی بات بول رہا ہوں میں آپ کو, بائیں نہیں ہے کیا اللہ, پیچھے نہیں ہے کیا اللہ, سامنے نہیں ہے کیا اللہ. پھر انہیں لاتا, کیا لاتا, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا تم بولتا, وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو, وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو. پھر وہ بھی بولتا دوسرا, کیا ہے حافظ صاحب, وہ تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں, تم 4 ہو تو 5واں. ایک آیت ہے نا شیخ, کیا ہے وہ, نجوا, ایک بار بولے دیجیے شیخ, الم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وما یکون من نجوا ثلاثة الا هو رابعهم ولا 5 الا هو سادسهم ولا ادنى من. یہ آیت لاتا, 3 ہو تو چوتھا وہ ہوتا ہے, 4 ہو تو 5واں اللہ ہوتا ہے, تم جہاں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اب بولو, بولتا ہوں, اس کے بعد دلیل لے دیا ہو. تو جہت لفظ کیا اللہ کے لیے استعمال کیا جائے گا, یہ لفظ استعمال ہوا ہے نہیں. اللہ عرش پر بلند ہے, اللہ اوپر ہے, فوق. اس سے پہلے پڑھے دلیلیں, یخافون ربہم من فوقہم, کیا ہے, یخافون ربہم من فوقہم, فرشتوں کے بارے میں کہا گیا یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو اوپر ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. تو اللہ کی صفت ہے علو, اللہ سب سے اوپر ہے, لیکن جہت لفظ استعمال نہیں ہوا ہے قرآن و حدیث میں. لہٰذا ایسا لفظ جو کتاب و سنت میں نہیں آیا ہے ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے. ایک, اگر کوئی استعمال کرتا ہے کہ اللہ ایک جہت میں ہے اور اس سے مراد اگر وہ لیتا ہے کہ اللہ اوپر ہے, تب تو ٹھیک ہے. اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں میں اللہ کو ایک حصے میں کر رہا ہوں, دوسرا حصہ تیسرے حصے میں نہیں ہے, یہ جہت کوئی اور باطل مراد لیتا ہے, تو ہم اس کا انکار کریں گے. یہ علماء نے بیان کیا. اسی طریقے سے سمجھ میں آ رہا نا جہت کا, تو جس کا ذکر ثابت یا نفی, اثبات اور نفی نہیں ہے قرآن میں, ایسی صفات جس کا اثبات یا نفی, جس کی نفی نہیں ہے, ہم اس کا ڈسکس نہیں, ہم اس کا نہ ہم ثابت کریں گے نہ بولیے نفی کریں گے. اسی طریقے سے جسم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم لفظ, جسم لفظ عربی لفظ ہے جسم, قرآن اور حدیث میں ثابت ہے, نفی ہے. اللہ کا جسم ہے بول کے بولا گیا ہے, نہیں ہے بول کے بولا گیا ہے, تو ہم یہ استعمال ہی نہیں کریں گے لفظ. یہ ہمیں نہیں معلوم, ہم نہیں, جو ثابت ہے وہ ثابت کریں گے, جس کی نفی ہے اس کی ہم نفی کریں گے. سمجھ میں آیا؟ چلیے اس کے بعد اب ظاہر بات ہے جب سے دنیا بنی ہے, ٹھیک ہے, حق اور باطل کی جنگ چلی ہے. اہل حق بھی ہیں, اہل باطل بھی ہیں. تو اسی طریقے سے اس چیپٹر میں بھی اہل حق ہے, اہل باطل ہیں. اہل حق کون ہے؟ باب اسماء و صفات میں اہل السنہ والجماعہ, جو اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو اہل باطل کہتے ہیں. وہ چند فرقے آپ کی خدمت میں پیش ہیں, میں 3 کو بتاؤں گا, جہمیہ, معتزلہ اور اشاعرہ. مختصر, جہمیہ, معتزلہ, اشاعرہ, یہ دیکھیے گمراہ فرقے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں خبر دی کہ میری امت کے کتنے فرقے ہوں گے؟ 83, چیکنگ بولتے ہیں اس کو, 73. آپ دور سے بولیں, کتنے؟ 73 فرقے ہوئے نا ہماری امت کے. اس امت کے کتنے فرقے ہوں گے؟ 73. اس میں دوزخ میں کتنے جائیں گے؟ 70, 89, 72. اور جنت 1, 4, چاروں صحیح بولتے نا. الا واحدہ, پکا
بعض روایتوں میں اربع خمسہ ہے، تو اب الا واحدہ ہے نا بھائی، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. یہ گمراہ فرقے ہیں اصل، اور گمراہ فرقوں کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں، جس میں سے ایک حدیث کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لکیر کھینچی زمین میں، دائیں بائیں لکیریں کھینچی اور کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے میرا، اس کی اتباع کرو. آیت پڑھے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ہے نا، بھٹک جائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ہر راستے پر، یہ جو گمراہیوں کے راستے ہے، ایک داعی بیٹھا ہے وہاں پر، بلانے والا، شیطان، انسان کا شیطان، جنوں کا نہیں. شیطان دو قسم کے رہتے ہیں معلوم نا، ایک انسانوں کے رہتے ہیں شیطانہ، ایک جنوں کے. تو وہ داعی بیٹھا ہے جو بلا رہا ہے، آؤ آؤ. ان کے بریک سے پہلے بھی بولا ہم آؤ آؤ، علماء کو مت سنو، آؤ. ہم بولتے کس کو سننا؟ تو یہ گمراہ کرنے والے ایسے داعی بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کی دعوت پر لبیک کہے گا وہ جہنم میں پھینک دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان، دعاتن، حدیث کے الفاظ ہیں، دعاتن علی ابواب جہنم، جہنم کی راہوں پر بیٹھے جو ہے کون ہوں گے؟ داعی ہوں گے. لہٰذا اللہ ہمیں ایسے گمراہیوں سے محفوظ رکھے. تو اس چیپٹر میں بھی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، قواعد اسماء و صفات، اس میں بھی گمراہ ہوئے ہیں لوگ. اس میں سے خطرناک فرقہ ہے جہمیہ. کیا ہے؟ جہمیہ. یہ جہمیہ جو ہے دراصل کلامیہ فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جو اسلام کی طرف نسبت دیتا ہے. اس کے ایمان کے چیپٹر میں، ایمان کس کو کہتے ہیں، اللہ کے اسماء و صفات وغیرہ، ان تمام میں ان کی گمراہیاں واضح ہیں. اور اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ جہم بن صفوان الخراسانی. جہمیہ کا مطلب جہم بن صفوان خراسانی نام کا ایک شخص تھا جس نے جو ہے گمراہی پھیلائی، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ فرقہ بنا جہمیہ. اور یہ جہم بن صفوان نے کئی لوگوں کو گمراہ کیا. سنیے غور سے بات، مختصر. جہم بن صفوان الخراسانی نے کئی لوگوں کو گمراہ کیا. ان میں بڑے بڑے کون لوگ تھے جو اس کو فالو کیے؟ واصل بن عطا، واصل بن عطا، اور ایک ہے عمرو بن عبید، اس کے فالوورز میں سے ہیں یہ. اور ان دونوں کی طرف نسبت ہے معتزلہ منہج کی، معتزلہ فرقے کی. جہم بن صفوان خراسانی فاؤنڈر ہے جہمیہ کا، اسماء و صفات میں گمراہ کیا. اور یہ جہم بن صفوان کے شاگرد بہت تھے، ان میں سے دو کون ہیں؟ واصل بن عطا اور عمرو بن عبید. اور انہی کی طرف نسبت کی گئی معتزلہ مذہب کی. معتزلہ بھی نام سنے نا. جہمیہ کا کیا عقیدہ ہے؟ کہتے ہیں کہ بندے کی کوئی قدرت نہیں ہوتی ہے، جو اللہ چاہتا ہے بندہ وہی کرتا ہے، بندے کو کوئی اختیار، چوائس نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں بندہ خود کچھ نہیں کر سکتا ہے، اللہ کروا رہا ہے اس سے، سب بولتے ہیں. تو یہ غلط ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بندہ ایک جمادات کی طرح ہے بس. اب جیسے پتھر ہے، پتھر ہے نا، اب پتھر ہے، اس کو اٹھاؤ اٹھے گا، یہاں رکھو یہاں رکھے گا، ادھر رکھو ادھر جائے گا. ایسا بندہ بھی ایک جمادات کی طرح ہے. اس سے اللہ کفر کروا رہا ہے، نعوذ باللہ، ان کا عقیدہ ہے. شرک کروا رہا ہے، گناہ کروا رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہیں خود کر رہا، کروایا جا رہا ہے اس سے. کتنا خطرناک عقیدہ ہے، دیکھیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جہمیہ کا عقیدہ ہے. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جنت و جہنم ختم ہو جائیں گے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، دونوں فنش، اللہ ہی رہے گا بس. نہ جنت رہے گی، نہ اہل جنت رہیں گے، نہ جہنم رہے گی، نہ اہل جہنم رہیں گے. یہ ان کی گمراہیاں بتا رہا ہوں میں. ایمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایمان کا مطلب، خیر ہم نے نہیں پڑھا اس کو لیکن بتا رہا ہوں، صرف بات آ گئی. ایمان کا مطلب اللہ کی پہچان. بس آپ دل سے اللہ کو پہچان لیے، یو آر مومن. لا الہ الا اللہ پڑھو یا نہ پڑھو، عمل کرو یا مت کرو، آپ دل سے مان لیا تو ایمان. ان کے اعتبار سے فرعون بھی مومن. یہ لوگ جو بول رہے یہ لوگ، اس کا مطلب فرعون، کیونکہ فرعون کے دل میں یقین تھا. قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، فرعون اور اس کے لوگوں کو یقین تھا کہ اللہ ہے، لیکن اس نے زبان سے کفر کیا، انکار کیا، کہا کہ نہیں میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلی بولا. اور آج بہت سارے لوگ ہیں تو دل سے تو مانتے ہیں کہ ہے اللہ، لیکن کلمہ گو نہیں ہے، تو آپ ان کو ایمان والے کہیں گے؟ آپ کس سے کہیں گے ایمان؟ یہ ان کا کہنا ہے. اور
کہتے ہیں کہ اللہ کے اسماء و صفات نہیں ہیں. اس صفات کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا منہج کیا ہے؟ عقیدہ منہج کہ اللہ کے اسماء و صفات کا یہ انکار کرتے ہیں. اور یہ جہم بن صفوان کا ایک استاد تھا، اس کا نام ہے جعد بن درہم. کیا نام؟ جعد بن درہم کا شاگرد جہم بن صفوان، جہمیہ کی نسبت. اور وہ جعد بن درہم نمبر 1 گمراہ شخص. اس نے کہا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل نہیں بنایا. اس نے کہا اللہ کلام نہیں کرتا، صفت کا انکار کیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات نہیں کی. اور قرآن مخلوق ہے. جو فتنہ معلوم ہے نا امام احمد رحمۃ اللہ کے دور میں نکلا، ختم ہوا تھا. سب سے پہلے خلق قرآن کا فتنہ شروع کرنے والا یہی شخص تھا. کون؟ جعد بن درہم. اور اللہ کے تمام صفات کا اس نے انکار کیا. کہا اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے، اس نے انکار کیا. اور ایک واقعہ بتایا جاتا ہے، واللہ عالم، قصہ مشہور ہوا ہے. عراق میں یہ شخص تھا جعد بن درہم، سمجھ میں آ رہا؟ جہم بن صفوان کا استاد جعد بن درہم وہاں تھا اور اس کی گمراہیاں معلوم تھی. تو وہاں کے جو گورنر یا جو بھی رئیس تھے، خالد بن عبداللہ القصری نام تھا ان کا. وہ عید کون سی بقرعید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کا خطبہ دیے. وہ کیا کیے؟ خطبہ دیے، عید کا خطبہ. عراق میں واسط ایک شہر ہے، وہاں واسط میں انہوں نے خطبہ دیا. اس کے بعد خطبے کے بعد کہا اے لوگو جاؤ قربانیاں کرو جانوروں کی، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے. آج میں خاص قسم کی قربانی کرنے والا ہوں اور وہ جعد بن درہم کی قربانی کرنے والا ہوں. اس کے بعد تلوار منگائے، چاقو، اور جعد بن درہم کو لٹا کے ذبح کر دیا. اس کو کاٹو اس کو. وہ وہاں کے وہ تھے، امیر تھے، گورنر تھے. کیوں کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اس کمبخت نے یہ کہا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل نہیں بنایا، اور یہ جاہل کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ کوئی صفات نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. تو بہرحال یہ واقعہ مشہور ہے، واللہ عالم. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جعد بن درہم سے گمراہی پھیلی کہاں تک، جہم بن صفوان، اور وہی فاؤنڈر ہوا. اس نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا، اللہ کی صفات کا انکار کیا. اسی لیے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ فرقہ بن گیا جس کا نام کیا ہے؟ جہمیہ. اس کے بعد ہے معتزلہ. معتزلہ یہ بھی بدعتی فرقہ ہے، گمراہ فرقہ ہے. یہ جو ہے کہتے ہیں کہ اموی جو دور تھا، اموی خلافت کا جو تھا، اس کے آخر میں یہ فرقہ جو ہے شروع ہوا اور اس کی نسبت کی گئی، جیسا ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا، واصل بن عطا جو جہم بن صفوان کا شاگرد ہے، واصل بن عطا کی طرف جو ہے اس کی نسبت کی گئی. اور یہ جو ہے اعتزال کس کو کہ معتزلہ بولتے ہیں نا اس کو. اعتزال عربی میں کہتے ہیں ہٹنے کو، الگ ہونے کو بولتے ہیں اعتزال. عربی میں اعتزال کس کو بولتے ہیں؟ الگ ہونے کو. یہ شخص جو ہے واصل بن عطا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں نا، ان کے درسوں میں بیٹھتا تھا. ان کے درسوں میں وہ بیٹھتا تھا. پہلے جب بیٹھ کر اس نے جو ہے کچھ دیکھو گمراہیاں ہوئی ہیں اس سے بھائی، ایسے نہیں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھتا تھا. بیٹھنے کے بعد اس نے جو ہے کچھ غلط باتیں کرنی شروع کر دی. ٹھیک ہے، جیسے فاسق کا حکم کیا ہے، جو انسان گناہ کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ کیسے جو ہے ایمان والا باقی رہے گا. اس قسم کی بحث کرنے لگا امام حسن بصری رحمۃ اللہ. امام حسن بصری سمجھا رہے ہیں، وہ ہوتے نا بعض، نہیں معلوم ہے نا، بعض مجلسوں میں آتے بیٹھنے، لیکن مقصد جو ہے تفقہ فی الدین رہتا، گمراہیاں رہتی. تو ایسے جو ہے اس نے شروع کی. تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے حکم دے دیا کہ اس کو نکال دو، کیونکہ اس نے بحث کی، کہا فاسق مومن نہیں ہے. یعنی ایمان والا اگر کوئی جھوٹ بول دے، چوری کر دے، ایمان والا رہتا ہے، ختم ہو جاتا، کافر ہو جاتا. بولیے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اپنے اصل ایمان کی وجہ سے تو ایمان والا ہے وہ. یہ جو چوری کیا اس کی وجہ سے وہ گنہگار ہے، لیکن کیا دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا وہ بولا نہیں. امام حسن سے بحث کیا، نہیں کیسے باقی رہتا، ایمان والا کافر ہو جاتا. بہرحال انہوں نے سمجھایا اس کو، لیکن وہ نہیں مانا. بحث کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو نکال دو. یا بعض کہتے ہیں کہ اس نے یہ نہیں کہا کافر ہے، وہ اس کا ایک الگ مسئلہ پیش کر دیا. اس نے کہا منزلہ بین منزلتین، نہ ایمان پورا باقی رہے گا نہ کافر رہے گا، وہ نہ مومن رہے گا نہ کافر رہے گا، بیچ میں لٹکا ہوا ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ نہ مومن ہے نہ کافر ہے. اس نے کہا، امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہا اس کو نکالو، ہٹاؤ اس کو ہماری مسجد سے. ہٹا دیا گیا. اس کے بعد گمراہیاں ہوئیں اور معتزلہ وہ بن گیا. کیا بن گیا؟ وہ اس کے پیچھے جو
چیز آئی معتزلہ بن گیا. بہرحال ان کے بہت سارے گمراہیاں ہیں. توحید کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے, اللہ کی صفات کا انکار کرنا, اور اس امت کے مجوس ان کو کہا گیا. کن کو؟ معتزلہ کو. عدل کے بارے میں کہتے ہیں کہ انسان اپنے کام خود کرتا ہے. وعد وعید کے بارے میں ان کے عقیدے منزلہ بن. الامر بالمعروف کا مطلب الامر بالمعروف ونہی عن المنکر ہے نا, اس کو بولتے ہیں حاکم وقت کے خلاف خروج کرنا, جو خوارج کا بھی منہج ہے, ان کا بھی وہی منہج ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیے یہ ہوا. اور آخری میں جو ہے اشاعرہ ہیں. اشاعرہ بھی ایک گمراہ فرقہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور معتزلہ جو ہے اللہ کی بعض صفات کو مانتے, بعض کا انکار کرتے, وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے آپ کو. بہرحال وقت کی قلت کی وجہ سے میں شارٹ کر رہا ہوں بہت زیادہ. اشاعرہ بھی ایک گمراہ فرقہ ہے, اور اس کی نسبت کی گئی امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی طرف. ٹھیک ہے, لیکن ان کا مسئلہ کیا ہے؟ شروع میں لوگ, مختصر بتا رہا ہوں صرف آپ کو, شروع میں یہ لوگ صحیح تھے ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ. بعد میں جو متاخرین آئے ہیں جو اس فرقے کے, وہ گمراہ ہو گئے اور بھٹک گئے, اور کافی زیادہ گمراہیاں ان کے اندر پیدا ہوئیں. ان کی چند ایک گمراہیاں آپ کی خدمت میں پیش ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم دین کی باتوں کو عقل سے سمجھیں گے, اور یہ جہمیہ بھی معتزلہ سب کا تھا جو میں نے بتایا, ابھی بتاؤں گا ابھی آپ کو تھوڑا سا 2 منٹ صرف. وہ کہتا ہے تقدیم النقل علی العقل, نہیں تقدیم العقل علی النقل. ایک بات یاد رکھیے, یہ جو گمراہیاں ان کی جہمیہ بھٹکے, معتزلہ بھٹکے, اشاعرہ بھٹکے اللہ کی صفات کے بارے میں, کیوں گمراہیاں ہوئیں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کتاب و سنت کو ہم عقل سے سمجھیں گے. جو بات کتاب و سنت کی ہمارے عقل میں سمجھ میں آئے گی ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے, جو سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو ہم ریجیکٹ کریں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ حالانکہ یہ غلط ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیل. علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ اگر دین عقل کے حساب سے ہوتا تو ساکس پر مسح کرنا نیچے ہوتا, گندگی نیچے لگتی ہے, نجاست, نہ کہ اوپر. جبکہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے آپ نے اوپر مسح کیا ہے. عورت منسس میں ہوتی ہے, جلدی جلدی بولیے, نماز معاف یا قضا, روزے معاف یا قضا. عقل کیا ہے؟ عقل کہتی ہے نہیں یہ بھی قضا یہ بھی قضا, وہ معاف یہ قضا. عقل میں سمجھ میں آئے گی؟ لاجک ہے کچھ اس کی؟ نتھنگ. تو اس کا مطلب دین لاجیکلی نہیں ہے. انہوں نے عقل کو آگے رکھا, انہوں نے کہا اللہ عرش پر مستوی ہے, نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا, ریجیکٹ. اللہ تعالیٰ اترتا, کیسا اترتا اللہ تعالیٰ؟ نہیں, اترنا تو انسان کا کام ہے, اگر اترا تو پھر عرش پر کون ہے؟ پھر یہ عقل. اللہ آسمان دنیا پر اترا تو پھر عرش خالی ہو گیا, اور اترتا مطلب انسان اترتا, ممبر سے انہیں اترتا, وہ چھت سے نیچے اترتا انسان. نہیں نہیں, یہ بھی نہیں ہے. بات کرنا, بات کیسا کرتا؟ بات تو حلق, زبان, اندر سے آواز نکلتی ہے, یہ آواز بڑھ بھی جاتی ہے. نہیں نہیں نہیں, یہ بھی عقل میں. ہر بات, ہر وہ صفت, ہر وہ چیز دین کی جو ان کے عقل میں سمجھ میں نہیں آئی, انہوں نے اس کو انکار کر دیا. تو ہمیشہ انہوں نے ایک پیمانہ کس کو بنایا؟ عقل کو. جو کتاب و سنت کی بات ان کے عقل میں آئی اس کو لیا, باقی کا انکار کیا. جبکہ سلف کا طریقہ کیا ہے؟ اہل السنہ والجماعہ کا منہج کیا ہے؟ تقدیم النقل. ہر بات. اب یہ بتائیے عورت کا مسئلہ سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ روزہ معاف, نماز معاف, روزہ قضا, سمجھ میں آئے گا؟ بیٹی پیدا ہو تو بکرا, اب بیٹی بھی چھوڑ, یہ اونٹ کا گوشت کھائے تو بکرے کا گوشت, عقل. سمجھ میں آئے گا؟ 10 سال بیٹھ کے سوچو, گوشت یہ کھائے تو وضو کرنا, وہ کھائے تو نہیں کرنا, یہ کھائے تو کرنا ہوگا. بیٹھو سوچو سوچو, پاگل ہو جاتے آپ. وضو چھوڑ دیتے, دین بھی چھوڑ سکتے, اللہ بچا کے رکھے آپ. ارے بھائی جو حکم ہے وہ کرو. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام زہری ہیں نا, ہاں, من اللہ الرسالہ وعلی الرسول البلاغ وعلینا التسلیم. اللہ کی طرف سے میسج آیا ہے بندوں کے لیے, پیغمبروں نے اس میسج کو پہنچایا ہے, ہمارا کام اس میسج کو ایکسیپٹ کرنا ہے. کیوں, کہاں, یہ سب نہیں بننا. ٹھیک ہے. اور یہ جو اشاعرہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت اور مشیت ہر چیز پر قائم نہیں ہے. انسان کی اپنی قدرت اور مشیت ہوتی ہے, انسان اپنی مرضی سے جو چاہے کرتا ہے, یہ نہیں کہ اللہ جو چاہے وہی کرے ایسے. ٹھیک ہے. اور ایک خطرناک مسئلہ ان کا کیا ہے معلوم ہے؟ اشاعرہ کا, یہ اللہ, میں نے اشارہ کیا تھا بریک سے پہلے, یہ اللہ کی کتنی 7 صفات کو مانتے, باقی سب کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کی حیات ہے, 1 زندگی ہے اللہ کی, علم ہے اللہ کے پاس, 2 قدرت ہے اللہ کے پاس, 3 ارادہ ہے اللہ کا, 4 سنتا ہے اللہ, 5 اور کیا کہتے ہیں, دیکھتا ہے اللہ, 6 اور کلام نفسی کہتے ہیں, اس کا
اس کی ذات کلام ہے، وہ کرتا نہیں ہے، لوگ سنتے نہیں ہیں، وہ کلام کرنے والا ہے۔ ایسے 7 صفات کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ 7 صفات جو ہے ہماری عقل سے ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، باقی صفات ہمیں عقل سے سمجھ میں نہیں آتی ہے، لہٰذا ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور بھی ان کے بہت گڑبڑ ہیں، بہت مسئلے ہیں، ان کی گمراہیاں، اللہ تعالی ہمیں ان کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ تھا خلاصہ، بات ختم ہو گیا الحمدللہ۔ میں نے جو چیزیں نوٹ کی تھیں یا بتانی تھی آپ کو الحمدللہ وہ پوری بتا دیا۔ اب باقی ہے آخری مسئلہ۔